میں نے کبھی اس پہ پلٹ کے جواب نہیں دیا. بہت ساری اور چیزیں لوگوں نے کہیں, میں نے کبھی اس پہ جواب نہیں دیا, بیکاز آئی بلیو کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, میں آپ کو کبھی نہیں روکوں گا. میں صحیح ہوں یا غلط, اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. آپ مجھے کچھ بھی نہیں سنا سکتے. آپ کے پاس وہ پاور, میں آپ کو وہ پاور دوں گا ہی نہیں دیٹ کین رن می اوور. آپ اتنے اسٹرانگ ہو ہی نہیں. آپ کوئی بھی ہو, آپ میرے صبر سے, میری جد و جہد سے, میری کوشش سے, میں اس سے بڑے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی کوئی دکھ یا کوئی غم میرے صبر سے بڑا نہیں دیں گے. تو جب وہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کچھ بھی بولتے رہو, مجھے what difference would it make to me. اور یہ جھوٹ ہی ہے. اچھا ایک بات ایگزامپل ہے, تھوڑا سا ایسا سوچ لیتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل شاہ رخ خان کی ایک آدھ چیز میں نے کاپی کر لی, آپ نے کاپی کی, اس میں ویسے برائی کیا تھی؟ اچھا, میں نے تو خیر کبھی بھی کوئی ڈیلیبریٹ ایسی کوشش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے برا نہیں سمجھتے تو آپ نہیں سمجھیں. مجھے لگتا ہے کہ اوریجنلٹی اپنی ہونی چاہیے آپ کے پاس. دیکھیے شاہ رخ صاحب فلموں میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ہوسٹنگ بھی کی ہے. میں نے آج تک ان 20 سالوں کے سفر میں کبھی بہت کم IFB کا استعمال کیا, میک اپ نہیں کیا, کبھی اسکرپٹ کا استعمال نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. میک اپ شروع کے 1 سال یا 1.5 سال میں نے ضرور کیا, جب تک لوگوں نے مجھے کانشیس رکھا. اس کے بعد میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ, مجھے کرنا ورنا نہیں ہے. تو دیکھیں, ہم 2 الگ الگ جانراز کے 2 الگ الگ لوگ ہیں. آئی ہیو اٹ موسٹ رسپیکٹ فار ہم, اور میں کیا پوری دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے, میں کیا پوری دنیا ان کو جانتی ہے, بہت بڑے آدمی ہیں وہ. میرا بہت چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے میڈیا میں, اینڈ آئی تھنک آئی ایم اے ڈیسنٹ انف ہوسٹ. میں تھوڑا پڑھتا بھی ہوں کیونکہ یہ میرے ٹریڈ کی نیڈ ہے, اور ویسے مجھے شوق بھی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں 25-30 سالوں میں میں اپنے ملک میں نظر آ جاؤں گا. مجھے پر اگر نہیں بھی نظر آیا تو دس از مائی کنٹری. نہیں نظر آئیں گے انشاءاللہ. I'm just saying. I just don't want to be senti here, but تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیں. This is my country, this is where I belong. اچھا پاکستان چھوڑنے کا, جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سکون سے کسی آئیلینڈ پہ ادھر ادھر رہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے سب کچھ تو کر لیا ہے, سبھی کچھ کما لیا, جو سکون سے پاکستان توڑ کمایا ہوگا. دیکھو میں تمہیں بتاؤں, جو سکون سے یہاں نہیں ہے نا, وہ دنیا میں کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. پاکستان میں یہاں مطلب انڈرسٹینڈ کرو, جو کراچی میں ناخوش ہے نا, وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے گا وہ ناخوش ہی ہوگا. خوشی کا تعلق جگہوں سے نہیں ہوتا, آپ کے اندر سے ہوتا ہے. ہم باہر موسم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, موسم تو اندر ہوتا ہے. اندر موسم خراب ہے تو باہر کا موسم بھائی کدھر. اب جتنے مرضی پیسے, بہت ساری دفعہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, بارش رو رہی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے بارش جو ہے نا وہ رحمت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے بارش جو ہے نا رو رہی ہوتی ہے. کیا بات, کیا بات. تو سر براڈ کاسٹ میڈیا پہ دوبارہ آپ کو ہم دیکھیں گے یا سوشل میڈیا پہ ہی تابڑ توڑ چھائے رہیں گے؟ یا دیکھو, اگر کوئی, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا سوشل میڈیا پہ میں چھایا رہوں گا بھی یا نہیں چھایا رہوں گا, یہ نہیں پتا مجھے, بیکاز سوشل میڈیا از انٹائرلی ڈفرنٹ. کیا براڈ کاسٹ میڈیا پہ آؤں گا میں؟ یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں سر جی, یہ آپ کو اب چھائے رکھائیں گے, آپ چھائے ہی رہیں گے, فکر نہیں کریں ابھی آپ, یہ تو آپ کو نہیں چھوڑنے والے. چلیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی انٹر لنک آپ کو اپنا آپ کو کنیکشن آپ سے جوڑ ہی رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں یار. ویسے یہ بھی آپ کے لیے تو مطلب مزے کی بات ہے ویسے, کہ اگر آپ سے لوگ جوڑ رہتے ہیں, کوئی گاڑی اپنے جاتی ہوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے آپ کے ساتھ, آتی ہوئی سیدھا کہیں اور جا رہی ہوتی ہے, وہ ریورس مارتا ہے آپ کو گاڑی لا کے, تو اس میں کیا ہے, مزہ لیں, اس سے بھی انجوائے کرتے ہوں گے آپ تو. نو, آئی انجوائے اٹ. مطلب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جواب دیں, وہ جواب دیں, یہ کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. I just absolutely do not believe in it. جس کو جو کہنا ہے وہ کہے, وہ خوش رہے اپنی زندگی کے اندر. میں اپنی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے لوگوں کو, کیا وہ کہتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ یہ 2 گھنٹے سو کے, اچھا ایک بات, یہ 2 گھنٹے, ویسے یار یہ بات تو میں بھی نہیں مانوں گا. دیکھو میں اگر 7-6 گھنٹے سے کم سوؤں تو میں چکر آ رہے ہوتے ہیں مجھے. بھائی تم میرے ساتھ 2 دن گزارو, تمہیں پتہ چل جائے گا. نہیں بھائی, نہیں 2 دن چلو, میں مر جاؤں گا. مطلب سیریسلی رہو میرے ساتھ. اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نیوز کیوں ہے. Why is it a news? کیونکہ یہ سائنٹیفکلی بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. کس نے کہہ دیا؟ سائنس میں یہ ہے کہ اگر آپ 6 گھنٹے نیند نہیں لیں گے 3-4 دن تو آپ سیدھا. بٹ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یو گیٹ یوز ٹو اٹ. آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اس سے امیون ہو جاتی ہے. اور میں چونکہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور بہت لیٹ نائٹ پڑھتا ہوں, میں مطلب اف آئی گو ایٹ 1 ٹو مائی ہاؤس, میں 1:30-2 بجے اپنے آفس میں ہوتا ہوں, میرے گھر میں, اور وہاں ہوتا ہوں میں. اینڈ دین پھر آئی ایم اسٹڈنگ ٹل اباؤٹ 4:35 اتنا اس تک کر رہا ہوتا ہوں میں. پھر بائی بہت زیادہ اگر ہوا, اگر فجر کی نماز ہوئی تو فجر کی نماز اس وقت تک اگر میں جاگ رہا تو وہ پڑھ کے سو لی.
اب پڑھ کے میں سو گیا تھوڑی دیر کے لیے, بیکاز 8:30 8 میکسیمم 9 آئی ہیو ٹو لیو مائی ہاؤس, دین آئی لیو مائی ہاؤس, آئی گو ٹو مائی جم, وہاں جا کے میری ایکسرسائز ہوتی ہے جو 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں, اینڈ دین بائی 11-11:30 آئی ایم ایٹ دی آفس, اور اس کے بعد پھر وہ چلتا ہے 7:30 بجے تک میں آفس میں ہوتا ہوں. 7:30 بجے کے بعد 8 بجے مجھے ریڈیو پہ لائیو ہونا ہوتا ہے. دن میں سو جاتے ہوں گے؟ نہیں, دن میں کہاں سوتا ہے, اس پوری جگہ میں آپ کو کہاں سونا نظر آیا؟ کہیں یار یہ کیسے یار, یہ ویسے بھائی جو بھی یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں, تو اگر آپ لوگ 3-4 دن, اچھا اگر 2-3 دن میں بھی یہی کروں 2-2 گھنٹے سوؤں, تو میں آئی تھنک آپ کو عادی ہونا پڑے گا اس کا. اور اگر کوئی اور بندہ آپ کو ایسا ملا آپ کی طرح کا؟ ہاں بہت ملے. 2 گھنٹے سوتے ہیں. ایون ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آئی ڈونٹ نو کہ وہ 2 گھنٹے سوتے ہیں, بٹ ہی آلسو سلیپس ویری لیس. وہ میرے خیال میں 3-4 گھنٹے سوتے ہیں میکسیمم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بھی ہیز اپ. لائک میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا وہاں, تو وہ صبح 5 بجے میں نے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیٹس رائٹ. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے جو آپ جب ریسرچ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے. اف دیر از ریڈنگ دیٹس کمنگ, تو مجھے تو ظاہر اس پہ ایکٹ کرنا ہے نا, تو خیر چھوڑیں. اچھا باڈی کو سگنلز مل جاتے ہوں گے کہ یار بندہ اتنا ہی, اس کو اتنی ضرورت ہے. آئی ایم شیور. اور اگر کبھی میں بہت تھک جاتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ کریش نہیں ہوا ہوں, میں کریش بھی ہوا ہوں کبھی نہ کبھی, ایسا ہوتا ہے. اور ایک بہت پرسنل سی چیز ہے جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر, بٹ وہ لو لائف کے بارے میں. نو. اچھا نہیں. No, وہ I've gone through some health crisis for about 9 months or so. So it was very. سر آپ وارئر ہیں, آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے پتا ہے. آپ کوئی چیز آپ کو تو خیر ادھر ادھر نہیں کر سکتی, وہ ہیلتھ ہو کچھ بھی ہو, ایک اللہ کی ذات پر جس کا ایمان آ جائے نا سر, اس کو کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کر سکتی. الحمدللہ. سب سے چیلنجنگ مومنٹ آپ کے لیے زندگی میں کون سے رہے ہیں ویسے؟ سب سے چیلنجنگ مومنٹ بہت سارے ہیں یار. جب کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار آج کا دن نہیں گزر پائے گا, میں صبح نہیں اٹھ پاؤں گا, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار می, بٹ دین سم ہاؤ اللہ میاں میکس می گیٹ اپ اینڈ دین آئی گو اباؤٹ مائی ڈے, جسٹ ڈو اٹ. اچھا کنٹروورسیز جو لوگ کریٹ کرتے ہیں, آپ لگتا ہے اس سے پیسہ بنتا ہے؟ پتہ نہیں جی, میرا تو نہیں بنا. نہیں, دوسروں کا بنا ہوگا, میرا تو کبھی نہیں بنا, آج تک نہیں بنا کوئی پیسہ. پلیز کر لو یار, تھوڑا پیسہ میں بھی بنا لوں گا. ایک آپ کا جو نا کوٹ بڑا مشہور ہوا ہے, ہو گیا کہ آپ مجھے گن دکھائیں گے. یہ کیا ہے یار, یہ آپ نے کہا بھی ہے نہیں کہا ہے, کسی نے اے آئی تو نہیں کر دیا ہے؟ تو مزے کی بات ہے. آپ مجھے گن دکھائیں گے تو وہ بتا دیتا ہوں. میں نے اردو سائنس کالج میں تعلیم حاصل کی. اس بڑی آپ نے کس زمانے میں کی آپ نے؟ جی اسی زمانے میں. اس زمانے میں جمعیت و میت سارے تھے, ایم کیو ایم بھی تھے, تو آپ کو مار پڑی ہے اسی زمانے. جی الحمدللہ مار پڑی ہے آپ کو. ڈی جے سائنس قریب تھا, آس پاس تھا آپ کے, ایسا مار قریب تھا. ڈی جے سائنس تو دور تھا, لیکن آوازیں بندے آ جاتے تھے, بندے آ جاتے. تو آپ کس طرف تھے ویسے؟ میں کسی کی طرف بھی نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا اس زمانے میں, اگر آپ کسی کی طرف نہیں ہے تو آپ کینٹین میں لڑکی لے کے نہیں بیٹھ سکتے. میں تو ویسے بھی نہیں بیٹھا کبھی کینٹین میں. ہم پٹھان کے ہوٹل پہ بیٹھتے تھے, اور الحمدللہ تب سے اب تک لڑکوں کے ساتھ. اچھا تھا, تو مطلب مسئلہ ہی نہیں تھا. تو لیکن پرابلم واز کہ اس وقت بھی بڑی پٹائی ہوتی تھی اینڈ آل دیٹ. تو پٹائی ہوتی تھی الحمدللہ سر, وہ کوئی فلم تھوڑی چل رہی ہوتی تھی. 15-20 لوگ مل کے آپ کو کوٹ رہے ہیں, آپ کوٹیں گے ہی نا. دروازہ بند کرو بس یہ آواز آتی ہوگی. نہیں, وہ تو میدان میں ہی مارتے تھے. اچھا آپ پہچان جاتے ہیں ان کو جب وہ لوگ ابھی سامنے؟ میں کسی کو نہیں پہچانتا, سب لوگ خوش مارتے ہوئے کدھر ان کو آپ کو پتہ چلتا ہو کون مار رہا ہے؟ بس مجھے نہیں پتا, انہیں میرا پتا ہوتا تھا, مجھے کسی کا بھی نہیں پتا کبھی چلا. مجھے نہیں پتا چلا کبھی بھی کسی کا. تو اچھا یہ میں ہی نہیں تھا, بہت سارے لوگوں کو مار پڑی ہے جو اس زمانے میں تھے. اور اگر تھوڑے سے بھی آپ ووکل ہیں, اور میرا جنرلی کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. آئی واز ویری ووکل اباؤٹ, اگر آپ انسٹیٹیوشن میں گئے ہیں تو آپ پڑھیں, پڑھنے کے علاوہ کچھ نہ کریں. تو آئی تھنک اس میں بڑا سارا آپ کو ہو جاتا تھا. تو اس لیے میں نے جملہ بول دیا تھا کہ گنے ونے بہت دیکھی ہیں یار میں اس وقت. یہ ابھی ریسنٹلی بولا نا آپ نے, تو یہ تو ہاں, تو وہ ذہن میں چل رہا ہوگا. سر پرانی زندگی آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا گنے ونے دیکھی ہیں آپ نے؟ سر بہت دیکھی ہیں. نہیں تو آپ تو کسی پارٹی کی طرف تھے ہی نہیں, تو گنے ان کی دیکھتے ہوں گے نا آپ, تو آپ تو بیچ میں نکل جاتے ہوں گے, نکلو بھائی. ہم تو وہ والے تھے نا, بھاگنے والی سچویشن ہوتی تھی کہ کہاں جائیں. کوئی جان پہچان شروع سے کبھی کبھی نا بھاگنے بھی نہیں دیتے. آپ کے لیے سکسیس پیسے سے ہے, پیس آف مائنڈ سے ہے,
کس سے ہے؟ پیس آف سول سے. پیس آف سول سے ہے. اس کو ڈیفائن کریں گے کیونکہ ہماری جنزی نہیں سمجھ پائیں گے کہ سول کیا ہوتا ہے. حالانکہ ایکچولی جنزی ہی سمجھتی ہے. اچھا سول کی بات ہے, ہم جیسے لوگ نہیں سمجھتے. او ہو بھائی, پہلی دفعہ کوئی بندہ ہے جنزی کی تعریف کر رہا ہے. نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ جنزی کی تعریف, جنزی ہی سمجھتی ہے. دیکھو بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے ان لرن کرنا شروع کر دی ہیں جو ہماری بکواس ہم کیری کرتے تھے. مطلب آپ کو خامہ ایک سسٹم کا حصہ بننا نہیں, بننا حصہ بھائی. وی ول ڈیولپ آور اون سسٹم. نہیں بننا حصہ. کیوں بننا حصہ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ مطلب دیکھیں, جہاں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم